بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العظیم. قابل احترام ناظرین اور ناظرات، جیسے کہ مولانا ایاز صاحب نے بتایا، 2019 سے تقریباً 6-7 سال ہوئے فکر و خبر کے زیر اہتمام نئی نسل کو ایمان پر باقی رکھنے کے لیے اور نئی نسل کو اللہ کی ذات سے قریب کرنے اور حب نبوی سے ان کو سرشار کرنے کے لیے مختلف پروگرام یہاں پر آن لائن اور آف لائن منعقد کیے جا رہے ہیں. اس مرتبہ وعدے کے مطابق نتائج کے اعلان میں کچھ تاخیر ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے فکر و خبر کے بانی اور چیف محترم مولانا ہاشم صاحب ندوی زید لطفہ ان دنوں ہندوستان میں تھے، لیکن اپنے خانگی امور میں ان کی زیادہ مشغولیت کی وجہ سے وہ یہاں پر مزید قیام نہیں کر سکے، واپس دبئی چلے گئے. ہمیں امید تھی کہ وہ یہاں تشریف لائیں گے واپس، اور ان کی موجودگی میں جن کی تحریک سے یہ پروگرام الحمدللہ منعقد ہو رہے ہیں وہ شریک ہوں گے. آج یہاں شریک ہوتے بذات خود آف لائن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خوشی دگنی ہوتی. اس وقت بھی ہمارے ساتھ وہ شریک ہیں، دیکھ رہے ہیں. پہلی بات تو میں آپ کو، جیسے کہ مولانا عبدالاحد صاحب نے، مولانا عبدالنور صاحب نے، مولانا ایاز صاحب نے اس کا تذکرہ کیا، اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارا فکر و خبر کا چینل یہ کوئی چینل نہیں ہے، ایک مستقل ادارہ ہے. فکر و خبر چینل ایک اس کا حصہ ہے. اللہ جزائے خیر دے مولانا ہاشم صاحب کو، جب انہوں نے فکر و خبر کا ادارہ قائم کیا، ان کے ذہن میں یہ بات پہلے دن سے تھی، اس کو آن لائن اور ویب سائٹ تک اس کو محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کو بہانہ بنا کر اس اسٹیج سے نئی نسل کو ایمان پر باقی رکھنے کے لیے، ایمان کی طرف لانے کے لیے جو کچھ جدید ذرائع ہو سکتے ہیں شریعت کی حدود میں، ان سب کو اختیار کرنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں فکر خبر میں نغمات کا ایک سلسلہ بھی ہے، نعتوں کا، حمدوں کا، ترانوں کا. فقہ شافعی سے متعلق جو ہے یہاں کی نشستیں اور مسابقات بھی ہیں. اجمل التلاوہ کے نام سے قرآن مجید سے قریب کرنے کے لیے اور صاحب قرآن سے قریب کرنے کے لیے مختلف کمپٹیشن بھی ہوئے. اس کے علاوہ ہماری آن لائن لائبریری بھی ہے، ڈیجیٹل لائبریری بھی ہے. اور اس کے علاوہ مختلف اوقات میں حضرت مولانا عبدالباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر اب تک جو مختلف ہمارے شہر میں دعوتی پروگرام ہوئے، وہ اس بات کے غماز ہیں کہ فکر و خبر کوئی صحافتی ایک چینل نہیں ہے. چینل اس کا حصہ ہے اور اس کے پیش نظر بہت سارے دعوتی امور ہیں جس کو وہ 1 بائی 1 جو ہے روب عمل لانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ اس کو کامیابی دے رہے ہیں. آج کا یہ سلسلہ جو اس وقت جو ہے نعتوں کے لیے چھوٹے بچوں کو منتخب کیا گیا، نئی نسل کی، وہ ٹیم جو کل کو امت کی قیادت سنبھالنے والی ہے، کم از کم ہندوستان کے حالات میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے حالات کے پیش نظر اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ہمارا دشمن اس وقت مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی دلوں میں جو اسلام کی رمق ہے، حب نبوی کی رمق ہے، اللہ کی ذات سے جو غیر معمولی جذباتی تعلق ہے، اس کو تو پہلے کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو سرد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور باطل نے پورے اسباب اختیار کر کے اس بات کو جان لیا ہے کہ ان کو ایمان پر باقی رکھنے کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، ان سے محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے. ان جذبات کو ہم جو ہے ٹھنڈا کریں گے، سرد کریں گے یا ختم کریں گے، ہم براہ نام مسلمانوں کو مسلمان جو ہے اس دنیا میں رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے.
اور بہت افسوس کی بات ہے، باطل نے جن ذرائع کو اختیار کر کے اس پر محنت کی ہے اس کے برے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ عقیدت، محبت، جذباتی تعلق تو بات کی بات ہے، پہلے معلومات ہونی چاہیے اپنے رول ماڈل کے متعلق، ہمارے نمونے کے لیے جو شخصیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جن کا ہم پر عظیم احسان ہے۔ آج نئی نسل ان سے واقف بھی نہیں ہے، افسوس کی بات ہے۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ ایک بڑا پروگرام چلا تھا جس میں کروڑوں روپے انعامات تھے، ہمارے بچوں سے پوچھا گیا نہیں بلکہ بڑوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے نبی کے تعلق سے آپ کی معلومات کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، ایک دفعہ ایسا ہوا، خود سے بتانا تو دور کی بات، ابو طالب اور جو ہے عبداللہ اور جو ہے دوسرے اور 2 ناموں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام دیا گیا۔ ان چاروں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بحیثیت والد وہ چوائس نہیں کر سکے۔ یہ معلومات کا عالم ہے۔ اے لو محبت کہنے سے محبت نہیں آتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہماری عقیدت عمل میں ڈھل جائے گی تو میں سمجھتا ہوں اے لو محبت نہیں بھی لکھیں گے، ہم جو ہے سب سے بڑے ان کے فالوور ہوں گے۔ آج کیا یہ زمانہ اس وقت ایسا ہے کہ نئی نسل جو ہے عقیدت تو دور کی بات، میں نے جیسے کہا معلومات بھی نہیں ہے، اور دشمن بڑا کامیاب ہے۔ ایسی بات نہیں کہ بچوں کو بتایا جاتا ہے، بچے سمجھتے نہیں، یاد نہیں رکھتے۔ بچے تو آج ہمارے ایسے ہیں، کل پڑھانے پر سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج پڑھائے بغیر سمجھ میں آتا ہے۔ موبائل ریپیئر کرنے کا 5 سال پہلے 10 سال پہلے تک کورس ہوتا تھا، تب جا کے تھوڑا بہت سیکھ کے آتے تھے ہمارے نوجوان۔ آج ہمارے یہاں 10 سال کے بچے ابا کی موبائل میں وہ سب کام کرتے ہیں تو بازار جا کر ان کو 200-400 جو ہے دے کر کرنا پڑتا ہے۔ کہاں سے سکھایا؟ کس نے سکھایا؟ ان کی عقل، ان کی ذہانت، ان کی تیزی، ان سب کو سب چیزیں سکھا رہی ہیں۔ اگر کوئی چیز نہیں سکھا رہی ہے تو اللہ سے تعلق کو نہیں سکھا رہی، اللہ کی محبت نہیں سکھا رہی۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آخری درجے کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لَن يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جب تک میری محبت تمہارے دلوں میں اپنے والدین اپنی ذات سے زیادہ نہیں ہوگی تم کامل ایمان کے دعوے دار نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر نے کہا میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا، میں نہیں پاتا کہ آپ کی محبت میری ذات کی محبت پر محبت تو ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا اب میں محسوس کر رہا ہوں میری اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر بھی آپ کی محبت غالب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آن قد تم ایمان، اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ اچھا، اس کا جو ہے خطاب جو ہے اللہ کے رسول کا اپنے صحابہ کے لیے نہیں تھا، یہ پوری امت کے آخری درجے کے گنہگار سے گنہگار انسان کے لیے بھی تھا۔ اگر یہ بات اللہ تعالیٰ دلوں میں مسلمانوں کے نہیں رکھتے، اللہ کے ذریعے اللہ کے رسول کے ذریعے پیغام نہیں پہنچاتے، تو ہمارے دلوں میں گنہگار سے گنہگار ایک مسلمان ہے، اپنی ذات سے بڑھ کر محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو ہمارا محسن اعظم ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی محسن اعظم نہیں، اس سے بڑھ کر کسی کا احسان نہیں۔ وہ منان ہے، محسن ہے، ہمارا سب کچھ ہے، وہ مربی ہے، خالق ہے، رب ہے۔ اس کے بعد مخلوقات میں کسی کا ہم پر احسان ہے جو اللہ کے ذریعے کیا گیا ہے ہم پر، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کی چھوٹی، میں بات لمبی نہیں کرتا، اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہر ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی ذات سے، ان کی شخصیت سے بڑھ کر، ان کی والدین سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی محبت رکھی ہے۔ اور اللہ کے رسول کی محبت کا مطلب اللہ کی محبت ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا نبی کی محبت میری محبت، نبی کی اتباع میری اطاعت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں۔ ہمیں کوئی گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے نا، تو ہماری آنکھ اٹھتی ہے، کیا کہا؟ گالی دی، بکواس کیا، مجھے برا بھلا کہا۔ ہمارے والدین کو کوئی کہتا ہے، ہمارے محسنین کو کوئی کچھ کہتا ہے، گھر والوں کو، استادوں کو کوئی کچھ کہتا ہے، گالی دیتا ہے، آنکھ نہیں اٹھتی بلکہ ہاتھ اٹھتا ہے۔ اور اللہ کو کوئی کچھ کہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ کہے، نہ آنکھ اٹھتی ہے نہ ہاتھ اٹھتا ہے بلکہ وہ خود اٹھتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو مواقع اظہار کے آئے ہیں، سب سے زیادہ اظہار محبت میں اپنا عملی ثبوت دینے والے علماء سے بڑھ کر، دینداروں سے بڑھ کر گنہگار سمجھے جانے والے انسان تھے، جان دینے والے، شہادت
نوش کرنے والے، جام شہادت نوش کرنے والے. تو ہمارے بچوں میں، ہماری نئی نسل کے اندر یہ محبت ہے، اس کو جو ہے ابھارنے کی ضرورت ہے، اس کو نکال کے دکھانے کی ضرورت ہے ہمارے بچوں کے دلوں سے. اب موقع کیسے آئے گا؟ بچے بچے ہیں. اس طرح کے مواقع جب آتے ہیں تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں رات رات جگ کر وہ سیرت کو یاد کرتے ہیں، سیرت مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، سیرت کی چیزوں کو دیکھنے جاتے ہیں. اب ہم گئے تھے، گزشتہ ہفتے کی بات ہے، چھوٹی سی جگہ پر 1 ایکڑ زمین میں ایک ہمارے دوست نے، مولانا خالد صاحب ندوی، اللہ ان کی عمر کے اندر برکت دے، نئے زمانے کے تقاضوں کے تحت سیرت سے قریب کرنے کے لیے انہوں نے ایک چھوٹا سا ایگزیبیشن کیا. ہمیں بھی خود بلایا، ہم بھی گئے اس میں. ان کو بھی اندازہ نہیں تھا، ہم کو تو خیر اندازہ نہیں تھا. وہ سمجھ رہے تھے کہ آس پاس کے محلے کے کچھ لوگ آئیں گے. انہوں نے اسی لیے 4 دن کا پروگرام رکھا. وہ سمجھ رہے کہ 10-20 ہزار لوگ آئیں گے. خالی جمعہ کے دن عصر کی نماز سے لے کر 10 بجے تک 50,000 آدمی وہاں پہنچے. دوسرے دن کا تو مجمع قابو میں نہیں آ سکتا تھا اگر سیرت کی برکت نہیں ہوتی تھی. 4 دن کے اندر لاکھوں غیر مسلم تک آئے. جو بات اللہ کے رسول کی محبت پیدا کرنے کے لیے کتابوں کے ذریعے نہیں ہو سکتی تھی، ہزار سمجھانے کے بعد بات نہیں آ سکتی تھی، وہ ماڈل دیکھ کے لوگ جو ہے رونے لگے. بہت کم لوگ تھے شاید اس ایگزیبیشن کے اندر جن کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے ہوں. دھاڑے مار مار کے رونے والے، آنسو بہانے والے تو بہت تھے، حتیٰ کہ ہمارے غیر مسلم بھائی تک ایسے وہاں پر پہنچے. انہوں نے کہا 100 سنار کی 1 لوہار کی. ہم نے اللہ کے رسول کے گھر کو دیکھا، ہم نے اللہ کے رسول کی مسجد کو دیکھا، ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے کی چیزوں کو دیکھا. اب ہمیں یقین ہو گیا اتنا ہندوستان کا نہیں پوری دنیا کا بادشاہ ہو کر کس تواضع اور خاکساری کے ساتھ اس روئے زمین پر رہتا تھا. خوشخبریاں بھی آئیں، گڈ نیوز بھی ملے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، میں رات کو 2:30 بجے وہاں سے نکلا ہوں، آپ سوچیے، اب سنیچر کے دن، اور وہاں ہزاروں لوگ چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی گود میں تھے اور ان کو نیند نہیں آ رہی تھی. اور سب سے بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت اور معجزے کا وہاں جو ظہور ہوا وہ یہ تھا کہ صبح 10 بجے سے لے کر رات کو 2 بجے تک جو والنٹیئر تھے، رتی برابر ان کے چہرے پر جو ہے تھکاوٹ کے آثار نہیں تھے. کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی شور نہیں. 5,000 لوگ جمع ہو جائے ہنگامہ ہو جاتا ہے، شور ہو جاتا ہے، کنٹرول نہیں کر سکتے. 50,000 آدمی چھوٹی سی جگہ پر جمع تھے، لیکن جو سکون وہ سیرت کی برکت تھی. نئی نسل کو واقف کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا یہ نغمات کا پروگرام یہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنا نام کرنا چاہتے ہیں، فکر و خبر کا تعارف کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے بہت تعارف دیا، لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا ٹارگٹ اس وقت فکر و خبر کا، پوری ہمارے اداروں کا ٹارگٹ یہ ہے نئی نسل پر محنت کی جائے، ان کے ایمان کو مضبوط کیا جائے، ان کی استقامت کے لیے کوششیں کی جائیں. یہ اسی کا سلسلہ ہے. یہی چھوٹے چھوٹے آپ کی توتلی زبان سے نکلنے والے سیرت کے یہ کلمات اور یہ نعت کے جملے ایک دن آئے گا جب آزمائش کا دور ہوگا، قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، شیطان آپ پر حاوی ہوگا، ابلیس کا غلبہ ہوگا. یہاں گنگنائے ہوئے یہی جملے آپ کو ایمان پر باقی رکھنے کا ذریعہ بنیں گے. اس وقت پھر آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. آپ سوچ نہیں سکیں گے زمانہ کہاں گیا ہے، کیسے گیا، کیا حالات ہے اس وقت. اب یہ بچے، ظاہر بات ہے ایک بار سن کر تو کوئی بچہ آ کے اتنے اچھے آواز میں نہیں پڑھ رہا، اتنے خود اعتمادی کے ساتھ نہیں پڑھ رہا. یقیناً کے والدین نے کم از کم 2-2 3-3 دن محنت کی ہوگی، 2-2 گھنٹے ان کو ریہرسل کرایا ہوگا. چھوٹے بچے، یہ پیمپر پہننے والے، جن کو خود پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے. یہ 3 سال کے 4 سال کے بچے اتنی اچھی آواز کے اندر نہیں، اتنے اچھے تلفظ کے ساتھ، اتنی سلاست کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر رہے تھے. یہ اللہ کے رسول کی صفات نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے. یہ جس نے ان کو پیدا کیا، جن کو اس طرح بنایا، آپ دوسرے الفاظ میں اللہ کی تعریف کر رہے تھے، اللہ کی تخلیق کی تعریف کر، اس کی تحسین کی تعریف کر رہے تھے. اب یہ وقت اگر یہاں پر استعمال نہیں ہوتا تو بچوں کا وقت کہاں استعمال ہوتا؟ امی کی موبائل میں، لڑائی جھگڑے میں، کھیل میں. اب جو ہے دعوتی یہ منصوبہ یہ کامیاب ہوا کہ روزانہ کا کم از کم 1 ہفتے تک آدھا گھنٹہ بچوں کا کہاں لگا. اسی لیے اب لوگ اس نتیجے پر پہنچے ہیں، جو لوگ سوشل میڈیا کے عادی ہو گئے ہیں ان سے یک لخت آپ قیامت تک بھی نکال نہیں سکتے. آپ ایک ہی طریقہ
اس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ٹائمنگ ان کی اس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے اس میں تھوڑی تھوڑی تخفیف کی جائے. لیکن تھوڑی تھوڑی تخفیف کافی نہیں ہے. مفتی عبد النور صاحب بتا رہے تھے یا کون بتا رہے تھے ابھی, تخفیف کر کے وہ وقت کہاں استعمال ہوگا, یہ متبادل آئے گا تو وہ تخفیف کامیاب ہوگی, ورنہ وہ پھر تخفیف کیا ہو جائے گی, موبائل کے بجائے لڑائی جھگڑے میں ہو جائے گی, مارا ماری میں چلی جائے گی, ہاں گھر میں گٹی ڈالنے میں چلی جائے گی, سامان توڑنے میں چلی جائے گی. یہاں سے نکالا آدھا گھنٹہ, یہاں استعمال ہوا, اس کو کہتے ہیں متبادل. اس طرح کے متبادل بچوں کے سامنے آتے, آدھا گھنٹہ گیا, کل 1 گھنٹہ جائے گا, 2 گھنٹہ جائے, ایک دن آئے گا خود بخود اس کے مقابلے میں متبادل جب مل گیا ہے, بچوں کا وقت کہاں استعمال ہوگا. ابھی بچوں کو آپ جو ہے مسابقہ کرائیے اپنے گھر میں. میرے گھر میں جو بچہ 3 آیتیں ایک دن میں یاد کرے گا, 3 آیتیں یاد کرنے کے لیے کتنی دیر لگے گی, 3 منٹ تو نہیں ہوگے نا, 10 منٹ لگیں گے. 5 آیتیں کیجئے, 10 آیتیں کیجئے, اپنے پوتوں میں کیجئے, نواسوں میں کیجئے, بہن کے بچوں میں کیجئے, بھائی کے بچوں میں کیجئے, ان کا صحیح استعمال کرائیے آپ, خود بخود وقت بن جائے گا. ورنہ 1000 آپ ان سے کہیے یہ چیز چھوٹنے والی, یہ لت چھوٹنے والی نہیں. اس طرح کے مسابقات میں حصہ لینے سے تھوڑا تھوڑا وقت اس کے لیے نکلے گا. تو آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو گھر میں مثبت اور پوزیٹو چیزوں کے اندر مشغول رکھنے کی کوشش کیجئے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بچوں کو مشغول رکھ کے آپ خود جو ہے پھر اسی چیز کے اندر مبتلا ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. ایک لطیفہ میں بار بار سناتا ہوں. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے موبائل اور سوشل میڈیا استعمال نہ کریں, لیکن ہم چھوڑتے نہیں. ایک سرپرست میرے پاس آئی, بچوں کو سمجھائیے, ہمارے ہر طرح کے آتے ہیں, اس طرح کتنے آتے ہیں شاید کسی کے پاس نہیں جاتے ہو. ایک عام کمپلینٹ, بچی دیر سے سوتی ہے. میں نے سنا, کوئی بات نہیں, سمجھائیں گے اس کو, اللہ دل میں ڈالے گا. کبھی 11 بجے, کبھی 11:30 بجے. میں نے کہا بہن جی آپ کتنے بجے سوتے؟ میں جلدی سوتی ہوں 1 بجے. مہربانی کریں, مجھ پر احسان کر رہی ہے, 1 بجے سوتی. بچی 1 بجے سوئے گی, آپ سوئیں گے 1 بجے تو بچی 1:30 بجے سوئے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 11:30 بجے بچی سوئے, آپ کو 11 بجے سونا پڑے گا, خود عمل کرنا پڑے گا, تب جا کے بچی بات مانے. 100 سنار کی 1 لوہار کی. 1000 بچوں سے کہیے آپ کر کے دکھائیے, بچہ کیا ہوا عمل کیا کرتا ہے, کیا ہوا عمل دیکھتا ہے. ماڈل ماں ہے, ماڈل باپ ہے, ماڈل استاد ہے. ہم جب خود نہیں کریں گے پھر اللہ سے دعا کریں گے, یا اللہ میرے بچے کو اچھا کر, آنکھوں کی ٹھنڈک کر. 2 بجے میں سوتی ہوں, اس کے بعد کیا ہو جائے گا, ٹھنڈک آنکھوں کی نہیں ہو, آگ بنے گا. 1000 دعا کیجئے, کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. آپ دعا نہیں بھی کریں گے, اللہ کی باتوں پر عمل کریں گے, دعا کے بغیر بھی اس کا اثر ہوگا. ربنا حب لنا من ازواجنا, یہ بچے ہمارے کیا ہیں, پھول ہیں, یہ موم ہے, جیسے چاہے ان کو موڑ سکتے ہیں. تو فکر و خبر کا یہ پیغام آپ کو ہے. 10 دن 15 دن آپ نے ان کو مشغول رکھا کافی نہیں, اپنے گھر کے اعتبار سے اپنے فیملی گروپ کے اندر بنائیے. آپ قرآن جو یاد کرے گا, دعا جو یاد کرے گا, جلدی جو سوئے گا, وقت پر نماز پڑھے گا. ہمارے یہاں اپنے یہاں فیملی گروپ ہے, لیکن کس کے لیے, خبروں کے لیے, بحثوں کے لیے, لڑائی جھگڑے کے لیے, اناپ شناپ بکنے کے لیے. یہ بچے ہمارے کل کو کیا ہو جائیں گے آپ یقین نہیں کریں گے. انہی میں سے مولانا عبد الباری نکلیں گے, انہی میں ملپا صاحب نکلیں گے, انہی میں مولانا اقبال صاحب نکلیں گے, انہی میں مولانا غزالی نکلیں گے, منیری صاحب نکلیں گے. شہر کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں, آئیے صدیق, ایم صدیق, ایف حسن اسی میں سے نکلیں گے, اللہ والے اسی میں سے نکلیں گے. لیکن امید کیجئے اس وقت جب آپ نے کوئی محنت کی ہو. میں پھر ایک بار آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جیسے کہ مولانا نے کہا, کامیابی کا مطلب انعام ملنا نہیں. آپ نے اس میں اپنے بچوں کو شریک کر لیا, کامیاب. انعام ملے نہ ملے, اللہ کے پاس تو انعام آپ کو مل گیا. آپ کے بچوں کو آپ نے ایک نیا رخ دیا. اللہ کرے آئندہ زندگی میں بھی ان بچوں کو نہیں, ان بچوں کے علاوہ جو بچے آپ کے پاس ہیں ان سب کو اسی طرح کا رخ دینے والے بنے. اللہ اس کی توفیق دے. میں پھر ایک بار جو ہے فکر و خبر کی طرف سے ہماری تمام ننھے بچوں کا نہیں, ان کے والدین کا, سرپرستوں کا, ہمارے پورے اسٹاف کی طرف سے مولانا ہاشم صاحب جو ہمارے اس کی بانی ہے اور جس کے لیے سب سے زیادہ محنت کی ہے, مولانا اظہر صاحب نے, مولانا ایاز صاحب نے, مولانا عتیق صاحب نے, مولانا رضوان صاحب نے, اور مجھے نام یاد نہیں آ رہے, دن رات محنت کی, کوششیں کی. اس کی برکت سے اللہ خود ان کو, ان کی نسلوں کو ایمان پر باقی نہیں رکھیں گے. حب نبوی کا آخری درجے کا ان کو ٹیسٹ دیں گے انشاءاللہ. جو دوسروں کے لیے کوشش کرے گا اللہ سب سے پہلے اس کو نوازیں گے. یہ ہماری کوشش ہے. ہماری نئی نسل راہ راست پر نہ رہے بلکہ
کرامتوں کے ساتھ، وہ اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ امت کے لیے، انسانیت کے لیے ایک ماڈل بنے، ان کے دل میں اور ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ حب نبی کا آخری درجے کا جو ہے حصہ نصیب فرمائے۔ یہ کوششیں ٹوٹی پھوٹی کوششیں اسی کے لیے ہے۔ اللہ اس کے اندر برکت دے اور اخلاص کے ساتھ اسی طرح آگے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔